کیا تھا کہ میں کسی صوبے کا یا میں کسی ریاست کا صدر منتخب نہیں ہوں، میں ایک آزادی کے بیس کیمپ کا صدر منتخب ہوا ہوں۔ یہ کہا میں نے اس لیے تاکہ مجھے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا احساس رہے۔ اگست میں میں نے حلف لیا اور سپٹمبر میں یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں چلا گیا، مودی کے خلاف بھی مظاہرہ کیا اور یہاں کو دوست بھی کہہ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی ایک اعزاز حاصل ہوا کہ میں آزاد کشمیر کا واحد لیڈر کہہ لیں یا صدر کہہ لیں جسے جنرل اسمبلی میں بھی جانے کی اجازت ملی، اور میں وہاں کے سیکرٹری جنرل سے مل کے میں نے 1.5 کروڑ کشمیری عوام کی یونائیٹڈ نیشن میں بھی جا کر نمائندگی کی۔ تو اس کے بعد وہاں پر سینیٹر کانگریس مین، اس کے بعد جب میں یہاں پہ اس کے بعد میں واپس چلا گیا اکتوبر میں، جب آپ جانتے ہیں کہ 27 اکتوبر وہ دن ہے جب بھارتی فوجوں نے کشمیر پر قبضہ کیا، اور اس روز سے وہاں پر ان کا جابرانہ اور غاصبانہ قبضہ قائم ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ایک مارچ کیا اور آپ دوستوں نے اس میں بڑی مدد کی، بڑے شارٹ نوٹس پہ تھا وہ بھی، لیکن وہ بھی ایک بہت بڑا ہم نے یہاں پر مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد میں برسل چلا گیا، وہاں بھی ہم نے مظاہرہ کیا، یورپین پارلیمنٹ، یورپین یونین۔ اس کے بعد میں دی ہیگ چلا گیا جو کہ ہالینڈ کا کیپیٹل ہے، جہاں پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی ہے، وہاں بھی میں ان سے ملا۔ اور اس کے بعد میں پھر پیرس چلا گیا، وہاں جو تھنک ٹینکس ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو اس سارے دورے میں نے اجاگر بھی کیا، لیکن ایک چیز کی میں نے وہ اپنا صورتحال بھی دیکھی کہ جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین ہے وہ اب کشمیریوں کے ساتھ ہے، اور جو مودی کا ہندوتوا کا نظریہ ہے، اور جو وہاں پہ نہ صرف کشمیر میں بلکہ خود بھارت میں مسلمانوں کے خلاف، ہندوؤں کے اپنا سکھوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، گورکھاس کے خلاف، اسامیز کے خلاف، انٹچیبلز کے خلاف وہ جو اسکا رہا ہے، اس وجہ سے جو بھارت ایک زمانے میں کہتا تھا کہ they are the largest democracy in the world، جو کہتا تھا وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، اس کا بھاڑا پھوٹ چکا ہے۔ وہ اب دنیا سمجھ چکی ہے کہ یہ مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو کا انڈیا نہیں ہے، یہ مودی کا جو انڈیا ہے، اس پہ جہاں میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں۔ ہم نے صرف اس جو پبلک اوپینین ہے اس کی حمایت حاصل کرنی ہے، اور یہاں کے پارلیمنٹ میں ہم نے اپنے لوگ بھجوانے ہیں، اور اس کے بعد ان کی حکومتیں جو ہیں ان کے بھی بھارت کے ساتھ کچھ مفادات منسلک ہیں، وہ کوئی چاہے ٹریڈ کے ہوں، چاہے انویسٹمنٹ کے ہوں، مارکیٹ کے ہوں، آئی ٹی کے ہوں، وہ کچھ مفادات ان کے منسلک ہیں۔ وہ ابھی کھل کر حکومتیں ہماری حمایت میں نہیں آ رہی، اس لیے ہم نے وہ بھی جو حمایت ہے اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم سب مل کے آگے بڑھیں۔ اور ہم اس پہ میں جب صدر بنا کسی دوست نے یہاں پر ذکر بھی کیا کہ میں نے آزاد کشمیر کی ساری کیا، کوئی بھی اس میں مائنس نہیں ہوا۔ آزاد کشمیر کی ساری جماعتوں کو میں نے 30 جنوری کو میں نے کشمیر ہاؤس میں بلایا، اور میں نے ان سے کہا کہ ہم سب کو جماعتی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے کشمیر پر یہ جو ساری صورت بنی ہوئی ہے، بالخصوص 5 اگست 2019 کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا گیا، اور وہاں پر اب جو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایسے سٹیپس اٹھائے ہیں، ایک تو انہوں نے وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور 42 لاکھ جو انڈین ہندوز ہیں ان کو فیک ڈیموسائل انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے دے دیے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے چند ہفتے پہلے وہاں کی جو ڈیلیمیٹیشنز ہیں وہ بھی ختم کر دیے، وہ اس لیے کہ وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے آبادی کا تناسب بھی تبدیل کر دیا ہے، فیک ڈیموسائلز بھی دے دیے، 4000 جو انڈین انویسٹرز ہیں انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے درخواستیں بھی دے دی ہیں، یعنی لینڈ گریبنگ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب ان کی یہ کوشش ہے کہ وہاں پر ہم ہندو وزیر اعلیٰ بنائیں مقبوضہ کشمیر کا، تاکہ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس بار میں نے پھر ان تمام قائدین کو وہ بلایا،
اور وے فارورڈ تلاش کیا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے 24 فروری کو اسلام آباد پاکستان کے دارالحکومت میں، وہاں چونکہ پوری وہ دنیا کے سفارت خانے بھی ہیں، ڈپلومیٹس بھی ہیں، تو میں نے کہا کہ وہ وہاں پہ آئیں اور وہاں پہ وہ دیکھیں۔ تو ہم نے اسلام آباد میں سب سے بڑی تاریخ کی جو کشمیری ریلی تھی اس کا اہتمام کیا، اور وہ ہم نے جہاں انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسیج دیا، جہاں ہم نے بھارت کو میسیج دیا، وہاں پر ہم نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کیا، اور ہم نے بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے چاہے جتنے بھی سیاسی اختلافات ہوں، لیکن جب کشمیر کی آزادی کی بات ہوتی ہے تو ہم سب کشمیری لیڈر ہوں یا آزاد کشمیر کے لوگ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر میں نے 17 مارچ کو مظفر آباد، جو ہمارا اپنا آزادی کی بیس کیمپ کا دارالحکومت ہے، وہاں پر میں نے وہ کشمیر ریلی رکھی۔ تمام قائدین، بڑے چھوٹے، مختلف نظریات کے حامل سب وہاں پر موجود تھے، اور اس دن میں ہم نے آزادی کے بیس کیمپ نے بھی ہم نے ایک میسیج دیا، اور ہم نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہم سب کشمیری ایک ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہماری جو کوششیں ہیں وہ جاری و ساری ہیں، لیکن اب جیسے میں نے کہا کہ بھارت ایسے اقدامات کر رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر دیا جائے، مسئلہ کشمیر کو ہی ختم کر دیا جائے، تو اس کے لیے ہم سب کو اپنی اپنی وسعت کے مطابق کوششیں کرنی چاہیے۔ اور میرے نزدیک ہم نے جیسے کہا کہ مظفر آباد میں بھی مارچ کیا، اسلام آباد میں مارچ کیا، باقی جگہوں پہ بھی ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کی ایک اپنی افادیت ہے، لیکن ہمیں انٹرنیشنلی اس مسئلے کو آپ اٹھانا ہے۔ یاسین ملک صاحب کا جی یہاں پر ذکر ہوا، انہیں عمر قید دی گئی، اور میرا ان سے ایک ذاتی تعلق بھی ہے کہ میں پھر وہی بات آتی ہے، مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ میں آزاد کشمیر کا واحد لیڈر کہہ لیں یا ریکگنائز پولیٹیکل فگر کہہ لیں جس نے سری نگر کا بھی دورہ کیا، اور وہاں پر میں نے یاسین ملک کے ساتھ لال چوک میں نے جلسہ عام کیا، جبکہ باقی فوج چاروں طرف ہمیں گھیری ہوئی تھی، پھر بھی یاسین ملک صاحب چونکہ میزبان تھے، اور وہ جرأت مندی کے ساتھ انہوں نے بھی مجھے وہاں پہ کہا کہ آپ تقریر کریں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ تو وہاں پر بھی وہ میں 5 دن میں وہاں پہ رہا، وہ تقریباً میرے ساتھ ہی رہے۔ اب انہیں بھارت کی جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے اس نے عمر قید کی سزا دی ہے، اور وہ 25 مئی کو سزا ہوئی ہے، 25 جون تک ان کے پاس اپیل کا حق ہے۔ تو اس لیے میں اس لیے ایجنسی میں باہر آیا ہوں تاکہ میں وہاں پہ پولیٹیکل پریشر بھی ڈیولپ کر سکوں، ڈپلومیٹک پریشر بھی، مورل ہیومن رائٹس پریشر بھی کر سکوں، لیکن میں یہ بھی چاہتا تھا کہ کوئی لیگلی بھی ہم آگے بڑھیں۔ تو آج صبح میں نے جو ہمارے کشمیری بیرسٹرز ہیں ان کو میں نے بلایا ہوا تھا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بھی اس سلسلے میں کوئی اپنا کوئی ان کو ڈیفینڈ کریں۔ تو آج میں نے یہاں پہ یاسین ملک صاحب کے لیے ڈیفنس کمیٹی، لیگل ڈیفنس کمیٹی جسے کہتے ہیں، وہ بھی بنا دی ہے تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ اور یہ آئیڈیا میرے ذہن میں اس لیے آیا تھا کہ جب شیخ عبداللہ صاحب گرفتار تھے اور میرے والد جو نور حسین صاحب یہاں پر موجود تھے، ان کے ساتھ قاضی عبدالرحمان صاحب تھے، آپ سب لوگ جو آپ کے سینئرز تھے وہ تھے، تو انہوں نے شیخ عبداللہ کے لیے بھی ایک ڈیفنس کمیٹی بنائی تھی، اور مائیکل فوٹ جو لیبر پارٹی کے لیڈر تھے اور ان کے بھائی تھے ڈگل فوٹ، ان کو انہوں نے بیرسٹر کیا تھا، اور وہ انڈیا گئے، اور اس نے بھی شیخ عبداللہ صاحب کی وہ رہائی میں کنٹریبیوٹ کیا۔ آج میں نے بھی یہاں پر ڈیفنس کمیٹی 5 سینئر بیرسٹرز پر بنا دی ہے، آپ بھی ان سے تعاون کریں گے، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کوئی بھی ایوینیو جو ہے اس کو سائڈ پر نہ رکھیں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ یاسین ملک صاحب کی جو رائے ہے وہ ہو سکے۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، کل میرا یہاں پر میں نے پورے UK کے کونسلر بھی بلائے ہوئے ہیں، کل لندن میں بھی ایک مظاہرہ ہے، اس میں بھی میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اس میں بھی شریک ہوں، تاکہ اب وقت کم ہے، ہمیں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا، اور یہ بھارت کے جو اقدامات ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بڑے فیصلہ کن اور اہم موڑ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس میں ہمیں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بڑے ایگریسو انداز میں، جاندار انداز میں ہمیں
ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور دیگر پولیٹیکل اور لیگل فرنٹ، مارل فرنٹ جو بھی ہیں، ان پر ہم نے اس سلسلے میں وہ کام کرنا ہے۔ تو میں نے یہاں پر کچھ دوستوں نے بھی کہا، کچھ دوستوں سے میں نے ابتداءً بھی بات کی تھی کہ ہمیں برطانیہ ہمارا بیس ہے، یہاں پر وہ نئی مردم شماری بھی ہو رہی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ 1 ملین سے بھی زیادہ یہاں پر ہمارے کشمیری ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ برطانیہ نے ہی یہ مسئلہ چھوڑا تھا، اس لیے انٹرنیشنلی بھی اس کا جو بیس کیمپ ہے وہ برطانیہ ہی ہونا چاہیے، اور برطانیہ میں سے برمنگھم چونکہ مڈ میں آتا ہے اس لیے اسے مڈ لینڈ بھی کہتے ہیں، یہاں پر آپ اسے آرگنائز کریں۔ تو اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ملین مارچ یہاں پر 2014 میں کیا تھا، 2015 میں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سامنے کیا تھا، برسل میں کیا تھا، ڈبلن میں کیا تھا، ہم نے دیوار بلند پر کھڑے ہو کے دیگر جو یوتھ کانفرنس کے رہنما تھے، وہ ڈاکٹر بھائی صاحب کو بھی امریکہ سے بلایا تھا، اور آزاد کشمیر کی جماعتوں کے بھی رہنما تھے، وہ ہم نے ملین مارچز کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے پھر جو میری وہ تسلسل جاری نہیں رہ سکا تھا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم اسی چیز کو آگے بڑھائیں، اور وہ ہم نے کشمیر پیس فورم انٹرنیشنل کے زیر اہتمام کیے تھے۔ تو میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ اسی پلیٹ فارم پر جماعتیں اپنی اپنی ہیں، نظریات اپنے اپنے ہیں، سیاست اپنی اپنی ہے، لیکن اسی فورم پر آپ جمع ہو کر اسی طرح آپ ایگریسیولی یہاں پہ کام کریں، اور آپ نہ صرف برطانیہ لیول پہ، زونز لیول پہ، بلکہ شہروں کی لیول پر آپ اپنے آپ کو آرگنائز کریں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر مقبوضہ کشمیر میں آئے روز وہاں پر قربانیاں دی جا رہی ہیں، میں اکثر یہ کہتا بھی ہوں کہ آج تک جو مسئلہ کشمیر زندہ ہے، یا تو وہ مقبوضہ کشمیر کی حریت پسندوں نے اپنا خون بہا کر زندہ رکھا ہوا ہے، جو خون سری نگر، کپواڑہ، اننت ناگ کی گلیوں پر بہا تھا، آج وہ رنگ لا رہا ہے، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کشمیر کو آپ لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہاں پر مظاہرے بھی کیے، یہاں پہ لابی بھی کی، پارلیمنٹ میں بھی، کونسلز میں بھی، جہاں بھی آپ کو موقع ملا آپ نے کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک فیصلہ کن موڑ ہے، اس میں بھی آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اور میں دوستوں سے کہوں گا جو میرے سٹیج پر ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پہلے بھی میرے ساتھ مل کے مختلف زونز کے آپ سربراہ بھی تھے، برطانیہ کی بھی، اور شہروں کی لیول تک آپ آرگنائز ہوں، تاکہ کوئی بھی وہاں پہ کوئی کال دینی پڑ جاتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو میرا آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ سب کا میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلہ کن موڑ میں اور ایک اہم موڑ میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جبکہ بھارت اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں بھی اس کا بھی فٹنگ اور میچنگ رسپانس دینا چاہیے۔ اگر وہ ختم کرنا چاہتا ہے تو ہمیں زیادہ اگریسیولی کام کرنا چاہیے کہ وہ نہ صرف ختم کر سکے بلکہ کشمیر کو جو آزادی ہے وہ نصیب ہو سکے۔ تو اگر وہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے لوگ اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں کی عصمت دری ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے کوئی خون نہیں مانگ رہا، میں آپ سے کوئی بڑی قربانی نہیں مانگ رہا، میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ برطانیہ میں جتنے کشمیری ہیں وہ متحد ہو جائیں اور اس مسئلے کو ایگریسو انداز میں اٹھائیں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح بھارت خود غلطیاں کر رہا ہے، جس طرح خود ہندوتوا کا پرچار کر رہا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہمیں آزادی نصیب ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب کو اپنا اپنا جو کردار ہے کشمیریوں کا قاتل مردہ ہوا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اپنے جو جذبے ہیں ان کو ذرا جوان کرنا ہوگا۔
اور اتنے سارے دوست آخر سن کہ میری 45 سال ہو گئی، ان کو 40 سال آنا سی، میں اپنے آپ ہی حالے 40 سال نہ سمجھنا کوئی تو یاسر بیڑا گل کری گیا وہ جب منسٹر بنیا تو ہماری عمر بھی لوگ صاحب لانا لیکن بڑا جذبہ انشاءاللہ علی جوان ہے اور اسی اگے بدھانا ہے۔ اور میں آخری پھر تو سارے دوستوں کی آخساں کہ تسی اپنا بھرپور جڑی کشمیری ہو وہ کردار ادا کرو، اور اتنا تسی جڑا میں آخیا اس فورم اپر تسی پیس فورم ہے ہو سارے اس پر متحد ہوئی کے میں سارے ملی جلی کے تمام جماعت نے لوگ جڑے وہ اس پر متحد ہوئی کے اگے تسی سارے کام کرو۔ میں جس طرح آخیا کہ 15 تاریخ میں برٹش پارلیمنٹ جائے رہے ہیں، اتنے بڑے سینئر سارے ممبران بھی آئے رہے، لیکن میں تسا کی آخسا تسی مختلف شہر نے نمائندے آج کوئی جلسہ نہیں سی، میں پہلا دوستوں آ کے سی جلسہ کرسا، میں کہ جلسے انشاءاللہ ہونے رہے، لیکن آج یہ مختلف شہر نے جڑے سارے ایکٹیو لوگ انہوں نے بلاؤ تاکہ ایسا کوئی اگے ٹورنے کا بھی فیصلہ کری سکیے۔ اس وجہ سارے تسی دوست آئے ہوئے ہو، جڑا 15 تاریخ ہے 5 بجے میں برٹش پارلیمنٹ جائی رہا، اتنے تسی اپنے اپنے جڑے ممبران پارلیمنٹ ہیں انہوں کی بھی دسو گے وہ عمل تاکہ جتنی زیادہ ہوتا ہے تعداد ہو گیا کوالٹی میٹرز لیکن کوانٹٹی آلسو میٹرز، جتنی ہوتا ہے زیادہ ممبران پارلیمنٹ ہو سن اور ظاہر ہے میں جا سکتا ہوں پھر ریزولوشن بھی کشمیر پاس کر سن۔ میں جدوں اکتوبر ہی چاہتا 26 اکتوبر میں پارلیمنٹ ہی گیا سا تو 45 ممبران پارلیمنٹ سے ہوتا ہے، اور لکیلی سارے جتنے پاکستانی کشمیری ممبران پارلیمنٹ ہیں اس وقت بھی موجود سن، اور ہوں بھی وہ سارے اپنی اپنی کوشش کری رہے کہ اس سے زیادہ ممبران پارلیمنٹ ہون۔ تو اس میں تسا بھی ریکویسٹ کرسا کہ اس کوشش کرو، اور پھر آئندہ جڑا میں لائے عمل دے رہی ہوں کہ تسی متحد ہوئی کے سارے تاکہ کوئی بھی اتوں ارجنسی میں کال دینی پی جانی ہے تو یہ نہ ہوا کہ تسا میٹنگ لے رہو میں تاکہ تسا خود ہی اس ویلے میں سمجھنا کہ ہر آدمی یاسین ملک اپنے آپ ہی سمجھے، اور یاسین ملک جوانی تو قربانیاں دینا رہا ہے، اور یہ بھی بھارت کی کوشش ہے۔ پہلا علی گیلانی صاحب کا نام بھی میں سمجھے ایک لحاظہ قتل ہی سی، اتنا عرصہ اس ریسٹ رکھیا۔ یاسین ملک صاحب پچھلے 3.5 سال اتار جیل ہی سن، جتنے مقبول بٹ صاحب کی بھی پھانسی ہوئی، جتنے افضل گرو کی بھی پھانسی ہوئی، 3.5 سال رکھنے کے بعد انہوں کی عمر قید چاہیے دیتی ہے۔ انہوں نے مقصد یہ سی کہ مقبوضہ کشمیر کی لیڈر لیس بنائی چھوڑے، انہوں کو لیڈر ہی نہ ہے، لیکن انڈیا کے یہ نہیں پتا کہ برہان وانی تو بعد برہان وانی کی شہادت تو بعد اتنے لیڈر نے پرواہ ہی کونی سی کرنا، سب دنیا باہر نکل جائے سی، اور ہن بھی اگر یہ دنیا باہر نکل سی لیڈر لیس کے بغیر ایک مزاحمتی تحریک شروع ہو سکتی ہے۔ بے شک بھارت نے اتنا بہت ریشہ دبانیاں بھی ہیں، سازشاں بھی ہیں، اتنا انہوں بڑا ظلم اور بربریت بھی رہا رکھا۔ بھارت نے 9 لاکھ فوج اتنا ظلم کری رہی ہے، لیکن انہوں لوگوں نے حوصلہ ہلے بھی بنا دیا تھا۔ خود سری نگر گیا وہ لوگ بالکل ہی جڑا بھارت نا بربریت ہے اس نے اگے وہ جھکنے کے تیار نہیں۔ اگر وہ اتنے 9 لاکھ فوج ہے بھارت نہیں جھکنے کے تیار نہیں تو اساں دا اتنے آزاد ملک جا اساں اپنے ضمیر ذہن کے مطابق اساں کی اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، اور اساں ملی جل کے انشاءاللہ میں اس طرح آئی ہے کہ میں آزاد کشمیر کی ساری قیادت کی بھی متحدہ کیتا، اتنا بھی تسی ساری پارٹیاں متحد ہوئی کے مشترکہ پلیٹ فارم تو تسی جد و جہد کرو تاکہ انشاءاللہ، اور سردہ سمر اساں یاسین ملک صاحب نا جڑا ہے اس نے ایسا کرنا ہے، اور وہ میں اپنے طور پر لگا ڈیفینس کمیٹی بنائی ہے، اور بھی جو عالم حرکت قائم ہے، میں یورپین پارلیمنٹ بھی جائی رہے ہیں، یورپین یونین بھی جائی رہے ہیں، اتنا جڑیاں ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس رہنا، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہی چکے اسی ایز آزاد کشمیر حکومت یا صدر یا کوئی اور ادارہ جائی نہیں سکنا، اس سے ضروری ہے کہ یونائٹڈ نیشن نہ کوئی ممبر ملک ہی جائی سکنا۔ انفیکٹ میں جدوں وزیر اعظم سا تو میں اس ویلے ایک کمیٹی بنائی سی، اس ویلے سارے چیف جسٹس سن جسٹس اپنا سید صاحب اور اپنا مجید ملک صاحب، شیخ بشارت صاحب، اس طرح میں 5 ججی میں کمیٹی بنائی سی کہ کیا اسی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جائی سکتے ہیں، تو اس ویلے فیصلہ ہوا سی کہ نہیں جائی سکنے اسی، کیونکہ صرف ممبر ملک ہی جائی سکنا ہے۔ تو وہ اسی میں اور مشال ملک پریس کانفرنس کی تھی ماڑی عاملے پہلا
اور میں آج پھر حکومت پاکستان کی بھی آخساں کہ اس مسئلے کی تسی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جی کھڑو تاکہ اتھے جو بھی ہوئی سکتا ہے وہ اسی اس سلسلے اپنا ہوئی سکے. اس وجہ میں آخر یہ آخساں کہ اسی ہوں ایک مٹھ ہوئی کہ اسی اگے ودنا چاہیے اور اساں کشمیری ذہن ہے جڑا اسی اگے ودانا ہے اور اساں مقبوضہ کشمیر میں آزادی تے جس طرح تک آزاد کشمیر یہ بنائی تاں گیا سی. یہ بھی سارے افواہ امداد اپنے زور بازو پر آزاد کرایا سی اور اس آزادی نے بیس کیمپ تو بھی اسی کوشش کرساں. لیکن میں سے یہ سمجھنا کہ میں خود برطانیہ رہا کہ تو اساں سارے ملی یہ سٹرگل بھی کیتی ہے. اس وجہ تو میں آخساں کہ تساں ہن مدد ہوئی کہ مقبوضہ کشمیر میں آزادی تے اپنا بھرپور کردار ادا کرو. بہت